الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اس روز ایک پارے نا اپنی پہاڑی زبان وچ خلاصہ بیان کرنے ہاں۔ آج سورہ آل عمران تھی شروع کرنے ہاں۔ سورہ آل عمران نے پہلے رکوع وچ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نی عظمت نہ بیان کیتیا اور یہ گل آخنی کہ یہ کتاب جڑی دی برحق دی اور یہ سچیاں اور جھوٹیاں درمیان فرق کیتیا آئی نہیں اور اس دیاں جڑیاں آیات دیاں وہ بالکل واضح دیاں دو طرح نہیں اسی آیتاں دیاں ایک آیات محکمات دیاں ایک دیاں آیات متشابہات۔ آیات محکمات ہو دیاں جن نہ مطلب معنی بالکل صاف اللہ تعالیٰ دس چھوڑیا اور انہاں اور کوئی مطلب نہیں، اور آیات متشابہات ہو دیاں جن نہ معنی اللہ تھی علاوہ کوئی نہیں جاننا۔ اور اگے یہ گل دسیا گئی کہ جن نے دل ڈنگے ہونے پھیڈے ہونے جن نے دل روگ ہونا وہ یہ گل کرنے کہ محکمات آیات کیا چھوڑی تے آیات متشابہات نہ وہ انہیں پیچھے لگیے نے اور انہاں مقصد یہ ہونا کہ اس انہیں آیتیں تھی اپنا مرضی نہ اپنے دلہ نہ مطلب کڈاں اور لوگیں کا گمراہ کراں اور لوگیں کیا فتنے بھی مبتلا کراں، یہ انہوں نے مقصد ہونا۔ تے اللہ تعالیٰ یہ گل آہی کہ جڑے لوگ علم وچ زیادہ جنہیں علم اللہ تعالیٰ بہت دیتے نا تے وہ یہ گل آخنے کہ قرآن مجید نی کوئی آیت ہوئے چاہے وہ محکم ہوئے چاہے وہ متشابہ آیات وچا ہوئے اس اوپر ایمان آنے اس گلہ کہ وہ ساڑے رب نازل کی دیاں تو فرو اللہ کو دعا بھی کرنے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب کہ اللہ اسیں کہ ہدایت دیتے تو بعد ساڑے دل جڑے وہ پھڈے نہ کریں ڈنگے نہ کریں ساڑے دلیں کیا پھیری نہ چھوڑیں اور اپنے تو اللہ اسیں آپا کولا ایک خاص نعمت عطا فرما بے شک تو ہی ہے جڑا دینا عطا کیتے والا دی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے نا اسی گل آخیا گئی کہ اللہ تعالیٰ انسان اندر بندے اندر دنیا کی محبت جڑی دی نا وہ رکھی نہیں ہے تے عورتیں نال کڑیاں نال محبت مال و دولت نال محبت سونے چاندی نال محبت اور یہ جڑی اس جیوینداری کرنے اس نال محبت یہ انسان اندر رکھا گئی نہیں ہے اور یہ اس گلا رکھا گیا نہیں تاکہ انسان نے آزمائش کیتا گچھے اس نے امتحان اندیا گچھے کہ وہ آخرت نہ طلبگار بننا یا دنیا نہ بنا یا انہیں چیزیں پیچھے لگی دنیا پیچھے لگیے نا اور آخرت کا بھولیے نا تو یہ جتنی نعمتیں دیاں یہ گل آخیا گئی کہ ساری نہیں ساری جڑیاں دیاں وہ ایسا دنیا واسطہ دیاں آخرت واسطہ نہیں ہیں اور فرے گل آخی گئی کہ یہ نعمتیں جڑیاں دیاں اللہ تعالیٰ نے نیک بندے کا لب لیاں جڑے اللہ تعالیٰ نے احکامات کی پابندی کرنے وہ فرے گل آخیا گئی کہ جڑے اللہ نے نیک بندے دے تو وہ سرگیاں نے ٹیم اٹھی اللہ پاک کو معافی مانگنے اپنے گناہ نہیں اور اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنے اور اس رکوع وچ یہ گل بھی آخیا گئی کہ اللہ نے نزدیک دین جڑا دا صرف اسلام دا کوئی انفرادی اور اجتماعی معاملات وچ صرف ایک ہے دین دا وہ صرف اسلام دا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے نا اسی گل آخیا گئی کہ جڑے ایمان والے دے اللہ تعالیٰ نے بندے دے انہیں کہہ گل آخیا گئی کہ تسیں کافریں کا اپنا دوست نہیں بنانا انہیں کا اپنا سنگی نہیں بنانا کافریں کا اپنا سنگی نہیں بنانا نہ انہیں کا اپنا دوست بنانا اور جڑے کافر دے وہ ظاہری طور پر تسیں دوست ہو لے دلا ہی کدے تسیں دوست نہیں ہو سکنے اور کافریں کولا ڈرے نے بجائے میں کولا ڈرا تس انہیں کولا ڈری تو انہیں ٹھیٹ لگنے آ گچھی ان نال دوستیاں کرنے آ ہے کدے تس امریکہ نال دوستیاں کرنے آ کدے تس برطانیہ اور کدے روس نال دوستیاں کرنے آ تے انہیں کولا نہ ڈرا ہے ڈرنے آ تو میں کولا ڈرا کیونکہ طاقت دنیا آخرت وچ اس جہان وچ میں کول دی ہے۔ پھر رکوع نمبر 4 ہے نا اسی حضرت مریم علیہ السلام نا ذکر دا کہ انہیں کس طرح انہیں والدہ انہیں کیا جنیا اور فراٹی انہیں کیا
اللہ تعالیٰ نے عبادت واسطہ ہے ہیکل نہیں خدمت واسطہ اللہ تعالیٰ خاص کری چھوڑیا اور پھر اللہ تعالیٰ اس تو بعد حضرت زکریا نے ذکر کیا کہ حضرت زکریا انہوں نے کفالت کی تھی انہوں نے کفیل بنے اور کس طرح بنے اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام جدوں انہیں کول عبادت کے اس ہیکل وچ گینے سے دیکھنے سے انہیں کول کوئی نواں پھل آئے نہ ہونا سا اور انہیں کول نویاں حکمت دیاں گلاں ہونی سیاں تو پوچھنی کہ تسیں کولا کدھر آیا نہیں تو حضرت مریم جواب دیتا کہ ماڑے اللہ کو آیا نہیں ہاں تو انہیں اس کے بعد پھر یہ گل کی کہ اللہ کو دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں کیا بھی ایک جڑا دا پتر اپنی طرفہ عطا کری چھوڑ تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں دعا سنی انہیں کہا آخنی کہ اللہ تعالیٰ میں تسیں کیا یا نہیں بشارت دیناس تو حضرت زکریا علیہ السلام انہیں کولا پوچھا کہ اس گلا نہیں نشانی کی ہو سی کہ تس میں کا پتر دینے لگے تو انہیں آیا ترے تڑے تس گل بات نہ کری سکنے صرف کوئی اشارے لوگوں نال گل کری سک لیا تو اللہ تعالیٰ یہ گل دسی کہ میں تسیں کیا اپنا پتر عطا کر تسیں کیا پتر عطا کرناس اور جڑا تسیں نے اس مشن کیا اس تبلیغ کیا اس دین کیا جاری رکھ سی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیتے اس طرح ذکر دا رکوع چوتھے رکوع وچ اس کے بعد پنجواں رکوع ہے نا اس حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام نے پیدائش نہ ذکر دا انہوں نے پیدا ہوئے نہ ذکر دا اور یہ گل دسیا گئی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انہیں موجزانہ طریقے نال اللہ تعالیٰ انہیں کیا پیدا کیتیا انہیں یہ گل آخی کہ میں کیا تک انہیں انسان حد تک نہیں لایا تو ماڑے کر پتر کس طرح ہو سی تو اللہ تعالیٰ دسیا کہ ماڑی میں ارادہ کرنا یہ جس طرح میں چاہساں اس طرح ہوئی رہی ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پنجویں رکوع وچ ذکر دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت کس طرح دیتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے انہیں گچھی لوگوں اگلے دعوت رکھی اور یہود نے جڑے اہل علم سے علماء اگلے دعوت رکھنی اور دس نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ رسول دس اللہ تعالیٰ نے بندہ دس اور میں اللہ نے عبادت کرنا تسی اس اللہ نے عبادت کرا اور فرے گل آخنی کہ میں کہ اللہ تعالیٰ اے معجزے دیتے نے میں مردے کا زندہ کرناس میں جنہیں آنکھی نہ ہوں انہیں کا آنکھیں دیناس جڑے کوڑے ہوں انہیں کا سیدھا کرناس اور میں جتنے بھی پرندے دے انہیں کا ہاتھ نال تس بنانے آتا ہے میں اس کیا پھوک مارنا سو زندہ ہوئیے نے یہ ماڑے معجزے دے تو جڑا کہ تس کھائیے نے میں وہی دسنا جا تس رچ ہوئیے نے وہی تسیں کا دسنا تو جدوں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں معجزے سارے دس چھوڑے انہیں کیا تو اہل علم تو سوچا کہ ہن ساڑی دال تو نہیں گلنے لگی تو انہیں یہ گل کی تھی کہ انہیں یہ گل آخی کہ جنہیں نے معجزے سارا کی جادو دا تو جادو کیا ہونا کفر ہونا اور جا کفر جا کری کھڑا تو مرتد ہوئی ہے نا وہ مرتد ہو جڑا ہوئی ہے نا تو واجب القتل تھا تو اللہ نا رسول شرعی فیصلے نے مطابق شرعی عدالت نے مطابق انہیں قتل کتنا فیصلہ کری کھڑیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو محسوس کیا انہیں کہا کہ یہ تو کفر کری رہے ہے یہ تو میں کیا قتل کرنے چاہنے تو پھر انہیں باہر نکلے تو انہیں آواز لائی من انصاری اللہ کہ اللہ نے دین کی خدمت واسطے اللہ تعالیٰ نے کم واسطے کڑا ماڑا مددگار دا تو پھر انہیں نال کچھ لوگ چاندہ واری ایمان ہی نہیں آئے تو انہیں صرف دعوت قبول کی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال دینی سربلندی نہ انہیں وعدہ کیا اور پھر رکوع نمبر 6 نا اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان اوپر اللہ تعالیٰ جہاں انہیں کا ٹھوائی چھوڑیا اس کا ذکر دا اور اللہ تعالیٰ انہیں کا کس طرح ٹھواسی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ موجزانہ طور پر انہیں رومی فوج کو بچایا اور اللہ تعالیٰ انہیں کا پورا نہ پورا آسمان اوپر ہی نہیں گے اس کا ذکر دا اور اس یہ تو پاویں قرآن مجید بھی ذکر نہیں ہے البتہ انجیل برنباس ہی ذکر دا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے آواری ایک جنی پیسے ہی نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مخبری کی سی اس کی شکل حضرت عیسیٰ نے جی کری ہوڑی تو رومی فوج اس کا پوڑی ہی نہیں گئے تو اس کا انہیں پھانسی دی ہوڑی ہے یہ ذکر انجیل برنباس بھی تھا اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے نا رکوع نمبر 7 وچ اللہ تعالیٰ یہ گل آخی کہ یہ جڑی آسمانی کتاباں دیاں انہیں مشترکہ تعلیم یہ سی کہ تس اختلاف کیا ختم کری کھڑا اور مشترکہ تعلیم تھی کہ سی مشترکہ تعلیم بھی یہ سا کہ اللہ نال کسی کا شریک نہیں ٹھہرانا اور اس اگلا فرما بردار ہوئی رہنا تو ان گلوں پر اچھا تو سارے اختلافات ختم ہو سکنے اور جتنے بھی فریق دے جڑے اللہ تعالیٰ کے مننے والے تھے وہ سارے اگر اس گلہ پر متفق ہوئی چھن تو انہیں درمیان اختلاف ختم ہو سکنا
اور اللہ تعالیٰ یہ گل بھی داخی کہ اہل کتاب نی جڑی محرومی سی اس کی بنیادی وجہ ہے جی کہ وہ دعوت حق کیا قبول نہیں کرنے لگے نے اور خود بھی توحید نے رستے نہیں آنے لگے نے اور لوگوں کا بھی توحید نے رستے تھے روکنے. یہ 7ویں رکوع دسیا گیا. اس تو بعد 8واں رکوع ہے نا. 8ویں رکوع اللہ تعالیٰ یہودی نے ایک سازش نہ ذکر کیا کہ انہوں نے اہل علم نہیں کہ وہ انہیں یہ کوشش کی انہیں اپنی طرفہ یہ چلاکی کی کہ صبح سے ایمان ہی نہیں اچھا اور تیڑی پوری ایمان ہی نہیں اچھا تو شامی گچھی یہ گل آخاں کہ نہیں جی اسا ایمان نہیں اس واپس جلنے اپنے دین اوپر. تو اس طرح یہ گل ہو سی کہ سارے لوگ جڑے سارے عوام دی وہ گمراہ ہوئی سی کہ عوام یہ گل سوچ سی کہ صبح ایمان ہی نہیں آئے تو اس کا مطلب اسلام بھی کوئی چیز تھی سی ہے. جدوں تیڑی پوری اس کا دیکھنی سننی اور شامی ہٹیو اسلام تھی مڑیے پھریے اسلام تو انہوں نے عوام یہ گل سوچی کہ اس کا مطلب ہے اسلام بھی کوئی لازمن کوئی ایجی چیز تھی جس کا اللہ ہے واپس مڑیے ورنہ یہ تو بڑے اہل علم سے انہیں نہیں تو بڑیاں دستاراں سیاں انہیں نہیں تو بڑیاں پگاں سیاں تو یہ مڑیے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے. اس طرح سے ایک چلاکی کری شرارت کری تاس اپنی عوام کیا اسلام کو دور کرنے ہاں. تو اسی جڑا 8واں رکوع دا یہ گل بھی دسیا گئی کہ یہودی یہ گل آخنے کہ اس جڑی شریعت نہیں پابندی سی امانت دیانتداری وعدے کا پورا کرنا دا یہ صرف یہودیاں تک کیا دا. غیر یہودی جڑے عوام دی اقوام دیاں انہیں نال ایک سلوک کرنا آسنی شریعت نے مطابق درست نہیں ہے. آس ان نال فراڈ بھی کراں دھوکھا بازی بھی کراں تو آسے واسطے جائز دا. وہ اس گلا کہ انہوں نے کتاب تالمود یہ گل لکھی نہیں یہ جڑے باقی انسان دے سارے کہ دے یہ جنٹائل دے یہ انسان نما حیوان دے یہ انسان نہیں ہے. تو انہیں کو محنت کرانا انہیں کو خدمت کرانا یہ یہودیوں واسطے بالکل جائز دا. اور انہیں نہ پاویں انہیں پیسے دیون نہ دیون انہیں نہیں نال دھوکھے بازی کرون ان نال بددیانتی کرون یہ سارا کی انہیں واسطے جائز دا. تو اللہ تعالیٰ یہ گل آخی کہ یہودیاں جڑا اپنی شریعت نائی نہیں یہ انہیں دعویٰ بالکل جھوٹا دا اور اللہ تعالیٰ انہیں کا دردناک عذاب نہیں سزا دسی کہ تس اگر یہ کی کر لیا تو اللہ تعالیٰ تسیں کا بہت دردناک عذاب دیسی ہے. اور پھر آخر اوپر یہ گل آخی گئی کہ جڑا بندہ بھی تقوی اختیار کرسی وہ کسے رنگ نسل نال دا کسے قوماں برادری ٹبرہ نال دا تو اللہ تعالیٰ اس نے رنگ نسل کا نہیں دیکھنے لگا بلکہ اس نے تقوی کا دیکھ سی اس نے دل نہیں حالت کا دیکھ سی تو اللہ تعالیٰ اس کا بخشی ہے. اس کے بعد 9واں رکوع ہے نا سورہ آل عمران نا آخری رکوع دا اسی چ گل آخی گئی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو ایک وعدہ اندیا سا اور وعدہ ایسا کہ جدوں رسول امی لے یعنی ساڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے تو تس انہوں نے مدد کر لیا. مدد کس طرح کر لے ہو وہ اپنے کتابیں بیچ اپنی تعلیمات بیچ اپنے لوگوں کا یہ گل دسیے لے کہ آخری نبی لے تو انہیں نہیں اے شان دی اے انہیں نشانی دی اے انہیں نہیں نشانی ہو سی تو تس انہیں نہیں جدوں وہ اچھوں تو تس انہیں مدد بھی کریا انہیں اوپر ایمان بھی آنیا انہیں نصرت بھی کریا اس طرح وہ مدد کریے لے. یہ گل حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائییں بھی دسیے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودییں بھی دسیے. اور اللہ تعالیٰ یہ گل آخی کہ انبیاء نے جڑے وعدہ کیتا سا انبیاء وہ تو انہیں پورا کیتا مگر انہوں نے وعدہ تسے پورا نہیں کیتا یہودییں اور عیسائییں ہیں. اور پھر آخر یہ گل آخی گئی کہ اللہ تعالیٰ صرف ہن اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسا اور کیا کوئی دین قبول نہیں کرنے لا اور اللہ کوئی بندہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین ہی نہیں ہے سی تو اللہ نے آؤں کدے بھی قابل قبول نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ گل آخی کہ اللہ تعالیٰ اس گلا انہیں پر دنیا بھی لعنت کی اور آخرت بھی انہیں کیا یہودیوں اور عیسائیوں کا دردناک عذاب دیسی. اور آخری گل یہ گل آخنی کہ اگر یہ توبہ کری کھڑون اور ماڑے نبی اوپر ایمان ہی نہیں اچھن اٹھی تو پھر انہیں نہیں کوئی بخشش نہیں کوئی صورت پیدا ہوئی سکنی ہے. تو اگر انہیں یہ کرتوت کرنے رہے اور اپنے عوام کے اسی طرح گمراہ کر رہے تو اللہ تعالیٰ یہ گل دسی کہ انہیں اوپر لعنت بھی دی انہیں واسطے دردناک عذاب بھی دا. اس کے بعد چوتھا پارہ شروع ہونا چوتھے پارے 10واں رکوع دا اور 10ویں رکوع یہ گل آخی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایک گھر بنایا اور اس مکہ وچ تو جس کا اس نے استطاعت دی جس کا طاقت دی اس نے اس کو پیسے بھی تھے اس کو وقت ٹائم بھی تھا تو وہ گچھی اس نے حج کری اچھا ہے. تو جڑا بندہ استطاعت رکھنا ہوا تو وہ
بیت اللہ نہ گچھی حج کرے ہے۔ اور فرے گل آکھے گئی کہ جڑا بندہ نیکی کرنا تو وہ آپا واسطہ کرنا، کوئی بھی نیکی کرنا تو وہ آپا واسطہ کرنا، اور برائی کرسی تو اس نا وبال بھی اسا اوپر دا۔ فرے گل آکھے گئی کہ تسیں اللہ نی گل نہ مانی تو تسیں کفر کیتیا، تسیں کا اہل کتاب جڑے دے اے تسیں کا کفر نی طرف ہی نہیں گئے، انہیں نہیں دلے آخنا کہ مسلمانے کا اس دین تھی ہٹائی موڑی تے اس کفر نی طرف ہی نہیں گچھاں، او خود بھی گمراہ دے یہ گلو جاننے بوجھنے دے تے تسیں بھی گمراہ کرنے چاہنے ہیں۔ انہیں نے کوشش پوری یہ دی کہ مسلمانے کا بھی آپا کرنے کری تے انہیں کا بھی اس گمراہ کراں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے نا، اسی چے گل آکھیا گئی کہ اللہ نہ تقوی اختیار کرا جتنا اس نے تقوی اختیار کیتے نا حق دا، اور تسیں کا موت نہ اچھا مسلمان نال خطاب دا کہ تسیں کا موت نہ اچھا مگر اس حالت بھی اچھا کہ تس اللہ نے فرما بردار ہو۔ موت تا اچھے نا کی پتہ نہیں نا کس وقت ایسی کدوں موت اچھی ایسی ہے، تے اس کا اللہ ہر ٹیم ہر گھڑی ہر آن ہر کڑی تس اللہ نے فرما بردار رہا۔ فرے گل آکھے گئی کہ اللہ نے تس اگر آپا اطاعت چاہنے آ اتفاق چاہنے آ تو اللہ نی کتاب نال جڑیا چاہ، اللہ نی کتاب نال جڑ لیا تو تسیں اندر اطاعت بھی ہو سی اتفاق بھی ہو سی اور تس جڑے نے بھی رہ لیا، تو اللہ نی کتاب کا چھوڑ لیا تو کوئی چیز تسیں مسلمانے اندر اطاعت نہیں پیدا کری سکنی ہے، نہ تسیں کہ ایک دن عید نہ اطاعت پیدا کری سکنا، نہ 14 اگست نیاں تقریبات نائے نال جشن نائے نال تسی اطاعت پیدا ہوئی سکنا، نہ کرکٹ تسیں اندر اطاعت پیدا کری سکنا، تو نہ تسیں نہ کوئی ادارہ تسیں اندر اطاعت پیدا کری سکنا، تو صرف یہ اللہ نی کتاب دی اس نال جڑ لیا تو تس سارے ایک ہوئی لیا۔ فرے گل آکھے گئی کہ تس بہترین امت دیا، تسیں نہ فرض دا کہ تس لوگیں کا اللہ کی طرف دعوت دے لیا اور نیکی نی دعوت دے لیا اور لوگیں کا برائی تھی روک لیا، اے تسیں نہ کام دا، تو لہذا اس کامے کا کر لیا، اے تسیں اوپر ذمہ داری عائد کیتے گئی نہیں، تو یہ مسلمانے اندر ایک گروہ ہونا چاہیے، نا حکومت ہونی چاہیے جس نہ کام یہ ہونا چاہیے کہ لوگیں کا اللہ کی طرف بولائے اور نیکی نی دعوت دے اور لوگیں کا برائی تھی روکے۔ اور فرے گل آکھے گئی کہ مسلمانوں نا بنیادی کام یہ دا کہ وہ دین نی دعوت کے دنیا پھیلاؤں اور نیکی نی دعوت کے پھیلاؤں اور لوگیں کا برائیاں تھو روکن، اس اوپر اگر وہ چلی سکنے چل لیتا ہے آخرت وچ روز قیامت اللہ نے وہ کامیاب ہو لے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے نا، اسی چ اللہ تعالیٰ یہ گل آخی کہ ان جڑے یہود سے وہ اللہ نے غضب نہ شکار اس گلہ ہوئے کہ انہیں انبیاء نی دعوت کیا نہیں منیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کتنی، اور جڑے نبی سے انہیں کیا انہیں شہید کیتیا، تو اس گلہ اللہ تعالیٰ جڑے دا انہیں کیا ذلت بھی انہیں واسطہ کی تھی، عزت بھی نہیں ہوئی اور وہ ذلیل ہوئی اس دنیا پر۔ اور فرے گل آکھے گئی کہ جڑے قرآن پر ایمان رکھنے تو راتی قرآن مجید نی تلاوت کرنے، اور اس نے قرآن نے حکم اگلے آپ نہ سر نوائی چھوڑنے ہیں اور نیکی نہ حکم دینے اور برائی سی روکنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نی جڑی رضا دی اللہ تعالیٰ نی خوشنودی دی اللہ تعالیٰ نی جڑی محبت دی وہ حاصل کتنی کوشش کرنے ہیں، تو مسلمان اگر ذلت آئی انہیں کیا مسلمان نہیں کو پوری دنیا میں کوئی عزت نہیں اور رسوائی نے شکار دے، تو وہ اس گلہ دے کہ جس طرح یہود جرائم کیتے وہی جرائم وہ بھی کرنے لگے نے، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب بننے اگر تو پھر اللہ تعالیٰ نے بندیاں نی صفات اختیار کرنی پاس ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے نا، اس وجہ اسی غزوہ احد نا حالات نا تذکرہ دا اور اس پر اللہ تعالیٰ تبصرہ کیتیا کہ اللہ نے وعدہ دا کہ جڑا بندہ بھی اللہ نے رستے وچ استقامت دسی اتنے باٹا ہوئی رہے سی ڈٹی رہے سی اور اپنے موقف پر قائم رہے سی پھرنے نہیں لگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اپنے فرشتے نے ذریعے مدد کرسی ہے، تو اللہ نے مدد جڑی دی وہ یہ فیصلہ کون ہونی، تو مسلمانے اگر استقامت اور صبر نہ مظاہرہ نہیں کیتیا اسا گلہ اللہ تعالیٰ انہیں نے فتح جڑی دی غزوہ احد وچ شکست وچ بدلی چھوڑی۔ اس تو بعد رکوع نمبر 14 ہے نا، اس وچ سود نے حرام ہوئے نا بیان دا اور یہ گل دسیا گئی کہ یہ جڑا تس سود اوپر سود کھانے آتا ہے حرام دا اللہ نے نزدیک، یہ حکم اس سورہ بقرہ وچ پڑھی آئے ہیں۔ اور آخری گل یہ گل آخی گئی کہ ولا تاہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم صادقین، اگر تس ہمت کر لیا
اور تس غم نہ کر لیا تو تس یہ غالب رہ لیا، تس نے ہمیشہ کافریں اوپر غالب رہ لیا، مگر اس وقت شرط بھی لائی گئی ان کنتم مؤمنین، اگر تس ایمان والے جا تسیں دل چ اگر ایمان ہویا تو اور صبر بھی کر لیا اور ڈٹے بھی رہ لیا اور باٹے رہ لیا اپنے موقف اوپر، تو اللہ تعالیٰ تسیں کیا غالب کرسی ہے۔ اور پھر آخر اوپر یہ گل آ گئی کہ تسیں نے اس رستے وچ کئی تسیں نے ساتھیوں کا شہادت لبھی تو جس نے وہ آرزو کری اس میدان وچ آئے سے ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہے نا، اسی چ گل آخیا گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نی وابستگی نال تسی اس مشن وچ کام کرنے لگے نے، اور اگر تس اللہ نے دین اور اس اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہون تو اس نے باوجود بھی تس کیا دین پر عمل نہ کرنے لگے؟ تو یہ گل آخیا گئی کہ اللہ نے راہ جنگ کرنے جڑی تکلیفیں نہیں، جڑی پریشانیاں نہیں، اس کا برداشت کرا، اس کا چلا تو اور آخر اوپر دعا آخیا گئی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے سنیا ربا کہ اسیں نے گناہ بخشی چھوڑ، اسیں کو جڑی زیادتی ہوئی معاملات وچ، اسیں جے غزوہ احد وچ اللہ نے رسول نہ حکم نہیں منیا اور اپنے مقامی امیر نے اطاعت نہیں کی، تے اس معاملے وچ اسیں نہیں تو جڑی زیادتی ہوئی اسی جسیں کا تو معاف فرما، اور سارے قدم جڑے دے وہ تو انہیں کیا جمائی چھوڑ اور کافر قوم کے مقابلے ساری مدد فرما۔ تو اس کے بعد 16واں رکوع ہے نا، اسی جگہ آخیا گئی کہ غزوہ احد وچ اللہ تعالیٰ تسیں کہ اپنی مدد نہ نصرت نہ وعدہ سچ کری دسیا، تو پہلے تس کافریں کیا انہوں نے نڑیاں منڈیاں مارنے سے لگے نے، تو پھر جدوں تسیں مقامی امیر نے حکم نہیں نافرمانی کی اور وہ جڑی پہاڑی سی جس اوپر تسیں کیا تیر انداز مقرر کیتے نے سے وہ جدوں چھوڑی آئے اور انہیں اپنے مقامی امیر نے گل نہیں سنی، تو پھر اللہ تعالیٰ تسیں یہ فتح جڑی دی وہ شکست بدلی چھوڑی ہے۔ اور یہ گل آخی کہ مسلمانیں اس شدید بہت سخت نقصان ٹھوانا پیا، تو اللہ نے دین کی سربلندی کرنے چاہنے تو اللہ نے نبی نے گل بھی مانا، تو جڑا نظم دا اس نے بھی پابندی کرا۔ اس کے بعد 18واں رکوع ہے نا، 18ویں رکوع یہ گل آخیا گئی کہ اے نبی تس جڑے دیا وہ ایمان والیاں واسطے بہت نرم دل دیا، تس گل بہت نرم طریقے نال کر رہے ہیں، اور تسیں طبیعت بہت نرم دی ہے، تس ڈاڑے ہونے، تس سخت ہونے، تو یہ سارے تسیں کو ناسیہ چنیا، تو یہ تسیں نا دل بھی نرم دا، تسیں گل بات بھی بہت سونی دی چنگی دی اور سونے طریقے نال کر رہے ہیں، اسا گل ہے تسیں نال دے، تسیں نالے صحابہ کرام اسا وجہ نال دے، اگر تس انہیں ڈاڑے اور تس انہیں سخت تو یہ سارے ناسیہ چنیا تسیں کو لا۔ تو آگے آخر گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اپنے ساتھیوں نے اپنے جڑے تسیں نے صحابہ دے انہیں نے غلطیاں انہیں نے جڑی کوئی ایک غلط کام کری چھوڑن تو انہیں کیا انہیں اوپر درگزر انہیں کا معاف کری چھوڑنے کرا، تو انہیں کیا انہیں واسطے اللہ نے حضور تو تس معافی بھی طلب کرا، بخشش بھی طلب کرا، اور معاملات وچ جڑے بھی کوئی دین نے معاملات دے اور تحریک اسلامی جڑی چلنی لگی نہیں اس نے معاملات دے انہیں کولا تس مشورہ ہی پوچھنے کرا، اور فراخ یعنی کہ یہ ساری گلاں کری تو فیصلہ تسیں آپ ہی کرنا، تو توکل تسیں اللہ کی ذات اوپر رکھنا، اور فرے گل آخیا گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی شکست نہیں دے سکنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی فتح نہیں دے سکنا، اور اللہ نے مدد شامل حال نہ ہوا تو کوئی بندہ تسیں نہیں مدد نہیں کری سکنا۔ اور آخری گل یہ گل آخی گئی کہ جڑے اللہ نے راہ ماریا گچھن انہیں کا تس مردہ نہ آخا وہ شہید دے، وہ اللہ انہیں کا رزق دینا لگے نا، اللہ تعالیٰ کو خوش دے، اللہ تعالیٰ کو وہ خوشخبریاں حاصل کرنے لگے ہیں دنیا نے بارے، تو جڑے لوگ اللہ نے راستے شہید ہوئیے تو وہ اللہ تعالیٰ کو دنیا نے بشارتاں حاصل کرنے لگے نے۔ تو اس کے بعد رکوع نمبر 18 ہے نا، اس وچ یہ گل آخیا گئی کہ صحابہ کرام نے کیا شاباش دیتا گئی، اور انہیں کیا گل آخیا گئی کہ غزوہ بدر تو بعد جڑا تسیں کہ اللہ تعالیٰ جڑی اللہ تعالیٰ تسیں کہ تکلیف دیتی سی اس نے باوجود تسیں یہ گل کی کہ رسول اور اللہ نے پکار اوپر لبیک آخیا تسیں، اور تسیں دشمنے نے پیچھے گیا اور دور تک اس تسیں نے پیچھے گیا، تو یہ تسیں واسطے اللہ تعالیٰ یہ گل آخی کہ بڑی خوشخبری نہیں گل دی، بڑی شاباش نہیں گل دی، تسیں زخم لگے نے بھی تسیں اللہ اور اس نے رسول نے پکار اوپر
لبیک آخیا اور فرے گل آخی کہ دشمن حملے واسطے تیار سا تو تسیں بھی انہیں واسطے اگے انہیں مقابلہ کیتے واسطے تیار ہویا تو آخری گل یہ گل آخی گئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ یہ گل آخا کہ اللہ ہی آسیں واسطے کافی دا وہی آسنا کار ساز دا ہے۔ اور پھر رکوع نمبر 19 ہے نا اسی چ گل آخیا گئی کہ یہ دنیا جڑی جی عارضی دی تے ہر جی جڑا اس دنیا چاہے نا اس مرنا اور قیامت والے دن تسیں جڑا کی کیتا نا اللہ تعالیٰ سارے نہ سارا تسیں کیا دئی چھوڑ سی ہے تے کامیاب ہوئی ازا کامران ہوئی ازا اور اس دنیا وچ وہی بندہ کامیاب ہویا جڑا اگی سی کڈیا گیا اور جنت وچ داخل کیتا گیا وہی کامیاب دا۔ اور آخری گل آخیا گئی ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور یہ دنیا کی زندگی جڑی سی یہ صرف دھوکے نہ سامان دا یہ دھوکھا دا اس پیچھے لگے انسان آخرت بھی بھلائی چھوڑنا اور آخرت بھی انسان کی خراب ہوئی ہے نہیں تو دنیا بھی نہیں بنی سکنی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 20 ہے نا اسی چ اللہ تعالیٰ ایک دعا دسی کہ ربنا فغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اے سنیا ربا تو اسیں گناہیں کا بخشی چھوڑ اور اسیں کو جڑیاں ساڑیاں غلطیاں دیاں دور کری چھوڑ اور اسیں نہ جڑا حساب دا اور نیکوکار لوکے نال کر۔ اور آخری گل یہ گل آخے گی کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد اے اللہ تو جڑا رسول نظریے اسیں نال وعدہ کیتا سا اور وہ پورا فرما اور تو اسیں کیا قیامت والے دن رسوا نہ کریں قیامت والے دن اسیں کا بے عزت نہ کریں بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا۔ اور آخر اوپر یہ گل آئے گئی ایمان والے کے اس رکوع کہ وہ اپنے جڑا مشن دا اور اپنے موقف نال ڈٹے رہن اور اس پر صبر کرن اور اس اپنے نظم نہیں سختی نال پابندی کرن اور اللہ تقوی اختیار کرن تو یہ کامیاب ہو لے۔ اس کے بعد سورہ نساء ہے نہیں سورہ نساء نے پہلے رکوع اللہ تعالیٰ کڑیاں نے بارے اور یتیمیں نے بارے تلقین کی تھی انہوں نے حقوق نے بارے ذکر کیا اور اسی چ گل آخیا گئی کہ جڑیاں کڑیاں دیاں انہیں نے مہر تو خوشی خوشی ادا کرنے کرا اور مردیں کیا اجازت دیتا گئی وہ کہ 4 نکاح کری سکنے ہیں۔ اگر کوئی مرد 4 اور کڑیاں نے درمیان 4 بیویاں درمیان بھی عدل نہیں کری سکنا تو اس کا یہ گل چاہیے نہیں کہ وہ ایک نکاح کرے۔ پھر وراثت نے احکامات بیان ہوئے اور یہ گل آخیا گئی کہ جی یتیم دے ان نہ مال نہ آکھ نہ کھا اور جڑا شخص یتیم نہ مال کھاسی اور اس کی حیثیت یہ ہے جی کہ جس طرح وہ اگ اپنے پیٹا پر نہ لگے نا۔ رکوع نمبر 2 وراثت نے احکامات جڑے تفصیل نال بیان ہوئے اور یہ گل دسیا گئی کہ اسی مردے نہ بھی حق دا کڑیاں نہ بھی حق دا کہ مرد بھی وراثت نے برابر نے حصے دار دیتا ہے کڑیاں بھی وراثت نہیں حصے دار دیاں یہ گل نہیں کہ کڑیاں وراثت بھی حصے دار نہیں ہیں۔ اور یہ گل آخیا گئی کہ اللہ نے طرف اس طرح فرض دا جس طرح نماز فرض دی جس طرح روزہ فرض دا جس طرح حج فرض دا اسی طرح یہ وراثت بھی فرض دی ہے تو وراثت جنگ تے نہ بھی حصہ دا تو کڑیاں نہ بھی حصہ دا تو یہ گل آخیا گئی کہ انہیں نہ حصہ چاہے تسیں وراثت تھوڑی جی چاہے تسیں وراثت جائز جی تو دوئی صورتیں تس اپنے جڑے وارثین دے تو انہیں کیا وراثت حصہ دیا۔ اور آخری گل یہ گل آئے گئی کہ انہیں احکامات نے جڑا نافرمانی کرسی تو اللہ تعالیٰ اس کیا جہنم نہیں اگ باسی تو انہیں کیا اللہ تعالیٰ ذلت اور اگی ساڑے نہ عذاب دے سی یہ سخت عذاب جڑی وعید سنایا گئی کہ اگر تس وراثت تقسیم نہ کر لے وہ ایک کوئی کھائیے سی یا صرف پترے دے لیا تھیے نہ دین لے پیرنی نہ دین لگے تو اللہ تعالیٰ یہ گل آخی کہ میں تسیں کہ آگے باساں اور اگے نہ بڑا سخت عذاب تسیں کیا دے ساں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے نا اسی چ گل آخیا گئی کہ یہ جڑی بے حیائی دی انہیں کامیں کو تس بچا تو جڑا کوئی بے حیائی کری چھوڑنا تو اس کے چاہیے نہ کہ وہ جل بیلا بیلا توبہ کری چھوڑے تو جی بیلا بیلا توبہ کرسی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرسی ہے تو اگر وہ اس یہ گل سمجھ سی کہ میں یہ گناہ کرنا ہے رہا یہ بے حیائی کرنا ہے رہا تو جدوں کوئی فرشتہ ہے سی جدوں کوئی موت سی تو ادوں میں توبہ کرساں تو یہ جے لوگ نہیں اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرنا تو اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں نے توبہ قبول کرنا جنہیں کو گناہ ہوئی ہے نا اور گناہ تو بعد وہ بیلے بیلے توبہ منگنے اپنے رب کو تو اللہ تعالیٰ آخنا انہیں توبہ ماڑے ذمے دی ہے۔ اور فرے گل آخیا گئی کہ جڑیاں تسیں نہیں کرا والیاں دیاں انہیں نال تس حسن سلوک رکھا انہیں نال تس چنگے طریقے نال رہا انہیں اوپر ظلم نہ کرا ایک کمزور ہونیاں اللہ تعالیٰ مردیں کیا
مضبوط بنایا، معاملات اس نے ہاتھیں دیتے تو اس گلا ضروری ہے کہ اپنی عورتیں نال، اپنی کڑیاں نال اور اپنی بیویاں نال اچھا سلوک کرا تو اللہ تعالیٰ یہ گل آخی کہ وہ تسنے اس نے سلوک نہیں مستحق دیاں۔ تو یہ گچھی یہ ساڑا چوتھا پارا مکمل ہوئی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا دی کہ جڑا کی آخیا گیا، جڑا کی سنیا گیا، اس اوپر میں بھی تو تسیں کیا بھی عمل کتنے توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔